درد سہ بھی تیرا نام لیے کیا، لیکن میرے عزیزو یہ شہادتیں اس کے بعد کی کربلا بھی بڑی دردناک کربلا ہے، اس کے بعد کی کربلا کی کہانی بھی بڑی دردناک ہے۔ جب امام پاک کے 14 سال کے بیمار بیٹے امام زین العابدین ان کے گلے میں توق ڈالا گیا تھا اور پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی، جب ان مظلوموں کو، جب ان نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا، انہیں قیدی بنا کر جب انہیں کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا، جب کوفہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ قیدی آ رہے ہیں، حکومت کے باغی آ رہے ہیں، اللہ اللہ سیدہ زینب اسی کوفہ کے اندر جب ان کو گھمایا گیا، آپ روئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ منظر سیدہ زینب کو یاد آ گیا کہ یہی کوفہ ہے جب میرے بابا خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، اسی کوفہ کے اندر دارالخلافہ تھا جب میں کوفہ میں آئی تھی، شہزادی بن کے آئی تھی۔ آج یہی کوفہ اور کوفہ کی گلیاں ہیں، علی کی بیٹی آج قیدی بن کے ننگی اونٹ کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دردناک منظر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کربلا میں اس درد کی کہانی، کوفہ کے اندر وہ درد کی داستانیں، وہ ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب، یزید نے پہلے تو یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان تمام کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے، پھر اس کے بعد میں ملک شام دمشق لایا جائے یزید کے دربار میں۔ یہ مظلوموں کا لٹا ہوا قافلہ جب جا رہا تھا، اس قافلے کے اندر میرے امام کی سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ سکینہ، اللہ اللہ، آگے امام زین العابدین، بیڑیاں پہنا دی گئیں، گلے میں توق ڈال دیا گیا، ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑا دی گئی، اونٹ کی لگام پکڑا دی گئی، دوسرے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر ہے۔ اب جب امام زین العابدین لے کر چلے، ان سے کہا گیا چلو، اللہ اکبر، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، باپ کا خون ہے، بیٹے کے سر پہ گر رہا ہے، جسم پہ گر رہا ہے، اور بیٹا رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، اے مولا، ایسا منظر کسی بیٹے کو نہ دکھانا کہ بیٹا اپنے باپ کے کٹے سر کو اٹھائے، بیٹے کے جسم پر باپ کا خون گرے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے یہ لٹا قافلہ، اونٹ کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا، ان کے اوپر کجاوے بھی نہیں رکھے گئے، ان کے اوپر بیٹھنے کے لیے وہ گدیاں بھی نہیں لگائی گئیں، اس لیے کہ ننگی پیٹھ اونٹ کی، اس پر جب بیٹھے تو اونٹ کی ہڈیوں سے بھی انہیں چبھے وہ اور تکلیف پہنچے، حد کر دی ظلم کی۔ آخری پیچھے جو اونٹ ہے اس پہ امام پاک کی چھوٹی شہزادی سکینہ ہے۔ سکینہ پیچھے سے اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے، جو سر آگے آگے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 مصرے میں آپ کو سناتا ہوں، اوبری والو۔ امام پاک کا سر نیزے پر ہے، اور پھر ایک اس سے پہلے کا منظر ہے کہ جب حضرت علی اصغر امام پاک کی آغوش میں شہید ہوئے، جب حرملہ نے تیر چلایا تھا۔ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا، ارے پیدل چلے گی ساری
رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ۔ سر امام حسین نیزے پہ بلند کر کے لے کے چلے، پیچھے سیدہ سکینہ امام پاک کی 7 سال کی یا 6 سال کی شہزادی اپنے باپ کے سر کو دیکھ رہی ہے، اپنے باپ کے سر کو دیکھتی جاتی ہے۔ لیکن چلتے چلتے راہ میں جب رات کا اندھیرا ہوا تو پھر سر امام، یہ بہت پیچھے، سر امام بہت آگے، مگر پیچھے سے سیدہ کو وہ سر امام نظر نہیں آیا، اپنے بابا کا سر نظر نہیں آیا۔ سکینہ تڑپ گئی، سکینہ بلک گئی، اونٹ پہ کھڑے ہو کر کبھی بابا کے سر کو دیکھتی ہے، نظر نہیں آتا تو آنکھوں میں آنسو، بابا کدھر ہو؟ آپ کی سکینہ کا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ کو دیکھے بغیر سکینہ کا جینا دشوار ہوتا ہے۔ سکینہ کو باپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، سکینہ رو رہی تھی۔ ایک شقی القلب بدبخت ازلی بدترین انسان کہنے لگا، اے بچی کیا کرتی ہے؟ سکینہ کہتی ہے، میرے بابا کا سر نظر نہیں آ رہا، مجھے آگے لے چلو، سر امام دکھا دو۔ اس نے اس 7 سال کی بچی پر یہ ظلم کیا۔ اللہ اکبر، ایک تماچا مارا، سیدہ سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئیں، زمین پہ پڑی رہ گئیں۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، قافلہ ذرا سا آگے بڑھا، لیکن سر امام جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ زمین کے اندر گڑ گیا۔ یزیدیوں نے کہا نیزہ نکالو زین العابدین اور چلو، لیکن وہ نیزہ نکلتا نہیں، سب زور لگا رہے ہیں، نکلتا نہیں، سر امام آگے بڑھتا نہیں۔ جب میرے مولا حسین کا سر آگے نہیں بڑھا تو ایک ظالم نے کوڑا لگایا، امام زین العابدین کو مارا، کوڑا مار کے کہنے لگا، جلدی چل، اٹھا، اپنے باپ کے سر سے بول، چلتا کیوں نہیں؟ امام زین العابدین کے کوڑا لگا، امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو، رو کے بابا سے کہنے لگے، بابا یہ مارتے ہیں ظالم، اے بابا تکلیف ہوتی ہے، اے بابا اب اور تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت ذرا کم ہوتی جا رہی ہے، بابا بتائیے نا کیا وجہ ہے کہ آپ چلنے کو تیار نہیں؟ اتنا جیسے امام زین العابدین نے کہا، سر امام پاک کا جو سر نیزے پہ تھا، آپ کے کٹے سر ان لبوں کو جنبش ہوئی، لب ہلے، امام پاک نے فرمایا، اے زین العابدین کیسے آگے بڑھوں؟ میری پیاری سکینہ پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا، پھپھو ذرا دیکھو تو جا کر سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، اے پھپھو زینب ذرا جا کر دیکھو تو سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ سکینہ جب تک نہیں آئے گی بابا آگے نہیں بڑھیں گے، سر حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ سکینہ کے لیے تلاش کے لیے دوڑی، حضرت زینب دوڑ کے گئیں۔ سیدہ زینب دوڑ کے جب پہنچی تو دیکھا سکینہ ایک جگہ پر نیچے گری ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے، بابا 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 میں آپ کے بغیر تو رہتی نہیں ہوں نا، بابا آپ کے بغیر اس ویرانے میں میرا کیا ہوگا؟ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، بابا مجھے یہاں اس ویرانے میں یہ چھوڑ کے قافلہ جا رہا ہے، کرم فرمائیے بابا، میں نہیں رہ سکوں گی۔
اللہ اکبر. سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا, سینے سے لگایا, پیار کیا, کہا بیٹی چلو, یہ کربلا ہے, کربلا ہے, یہاں مصیبتیں ہیں, یہاں پریشانیاں ہیں, یہ سفر ہے ہم مظلوموں کا, یہ ظلم و زیادتیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ لٹا قافلہ آگے بڑھا ہے, یہ لٹا قافلہ بڑی راستے کی باتیں ہیں, مگر میں ان سب کو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا ہے, دمشق میں سر امام یزید کے سامنے جب رکھا گیا ہے, یزید نے پہلے تو جھوٹ موٹ کی ہمدردی دکھائی, پھر اس نے اپنی چھڑی اٹھائی, امام پاک کے لبوں پہ لگائی. ایک نبی کے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی, انہیں جلال آ گیا, فرمانے لگے او بدبخت یزید یہ کیا کر رہا ہے, تو ان مقدس لبوں پہ اپنی چھڑی سے مار رہا ہے. یہ وہ لب ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان لبوں کو تاجدار مدینہ چوما کرتے تھے, یہ وہ مقدس پاکیزہ لب ہے. امام پاک کا سر مبارک یزید کے پاس قید میں رکھا گیا. ان سب کو پھر آخر کار اس نے کہا کہ بھئی اب نکالو انہیں, اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم لوگ. امام زین العابدین حضرت زینب چار باتیں رکھی. ایک امام زین العابدین نے فرمایا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہمیں, دمشق کی جامع مسجد میں ہمیں خطبہ دینے کا موقع دیا جائے. دوسری فرمایا حسین کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. اس نے کہا کس نے قتل کیا, تو کسی نے کہا کہ خولی نے کیا, خولی نے کہا میں نے نہیں کیا, شمر نے کیا, شمر نے کہا میں نے نہیں کیا, کہا کس نے کیا پھر, اس نے کہا کہ قاتل تو حسین کا وہی ہے جس کے حکم سے, جس کے اشارے پہ ہوا. کہنے لگا میری کون سی ذاتی دشمنی تھی حسین سے. یزید کہنے لگا کہ زین العابدین سنو, یہ شرط تمہاری پوری نہیں کر سکتا, اور بتائیے, کہاں ہمیں مدینہ پہنچا دیا جائے. بھائی بات کوفہ کی جامع مسجد, دمشق کی جامع مسجد میں جب حضرت امام زین العابدین کو خطبہ دینے کا موقع ملا, تقریر کا موقع ملا, آپ منبر پہ کھڑے ہوئے, مصطفیٰ جان رحمت کے منبر پہ کھڑے ہو کر حضرت زین العابدین نے خطبہ دیا. خدا کی قسم وہ خطبہ دیا کہ چیخیں نکلنے لگی لوگوں کی. جب سنا نا کربلا کی داستان کو لوگوں نے, پتہ ہی نہیں تھا لوگوں نے کیا کر دیا یزید نے. لیکن جب حضرت امام زین العابدین نے وہ درد بھری داستان سنائی کہ ہوا کیا ہے, سیدوں پر ظلم کیسے کیسے کیے گئے, لوگ رونے لگے, چیخیں نکلنے لگی. یزید کو لگا اب لوگوں کے ہاتھ میرے گریبان تک آئیں گے, گلے تک آئیں گے, کرسی جائے گی. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی اذان پڑھو. اس نے اذان پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ سب سے بڑا ہے, یہ کربلا میں ہمارے باپ اور بھائیوں نے سر کٹا کے بتا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مؤذن نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہاں بے شک گواہی ہمارے بھائیوں, ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے بابا کا خون کربلا کی زمین پہ بہہ کر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ واقعی سب سے بڑا, اللہ تعالی کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کا ہم نے اعلان کر دیا اور شہادت دے دی. سبحان اللہ. پھر مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید دیکھ لے, یہ اذان میں جو نام آتا ہے یہ تیرے نانا کا نام نہیں ہے, یہ ہمارے نانا کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الغرض نعمان بن بشیر, ان کو کہا گیا کہ ان سب کو لے کر جاؤ
اور مدینہ پہنچا دو، مدینہ پہنچا دو خیریت کے ساتھ۔ کچھ تحفے تحائف کا تمہارا مال لوٹ لیا تھا یزیدیوں نے، کوفیوں نے، جس کو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے لوٹا تھا بدبختوں نے، کیونکہ وہ مال کے بھوکے تھے۔ یزید نے تھوڑا بہت مال دیا، تھوڑا بہت جو زیورات لوٹے گئے تھے ان کے بدلے میں۔ خیر یہ قافلہ چلا واپس۔ حضرت زینب نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا تھا کہ سنو، ہم مدینہ تو جا رہے ہیں مگر ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں کربلا والے راستے سے مدینہ لے کر جاؤ، اسی راستے سے، تاکہ ہم جو اپنے شہیدوں کی لاشیں پڑی چھوڑ کے آ گئے تھے ان کا حال جا کر دیکھ لیں وہ کس حال میں ہے۔ اللہ یہ پہنچے، سفر شروع ہوا۔ کربلا جب پہنچے تو جا کر دیکھا کہ آس پاس کی آبادیوں کے لوگ آئے تھے، قبائل، انہوں نے لاشوں کی تدفین کر دی تھی۔ سیدہ زینب جب کربلا کے میدان میں پہنچی ہیں نا، 40 روز گزر گئے تھے، 40 روز گزر گئے تھے جب واپس کربلا میں پہنچے۔ سیدہ زینب نے کربلا کو جب واپس جا کر دیکھا، آپ کی نگاہوں میں سارا منظر گھوم گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کہنے لگی ہائے یہ کربلا ہے، یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے کجاوے تھے، یہاں ہمارے اونٹ باندھے گئے تھے، یہاں ہمارے جانور تھے، یہاں پہ ہمارے شہداء کی شہادتیں ہوئی، یہاں پہ عباس کے بازو کٹے، یہاں پہ اکبر شہید ہوا، اس جگہ پہ قاسم کی جوانی لوٹی، اس جگہ پہ اصغر کا بچپن لوٹا، اس جگہ پہ میرے بھائی حسین قربان ہوئے۔ ان ساری جگہوں کو دیکھ دیکھ کے روئی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر امام پاک کی لاش کا پتہ لگایا، کون سی لاش امام پاک کی ہے، کون سی قبر ہے۔ جب قبر کا پتہ لگا، سیدہ قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ امام پاک کی قبر کو لپٹ کر روئی، بھائی آئی تھی آپ کے ساتھ، جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر۔ سیدہ کہتی ہیں بھائی آپ کے ساتھ آئی تھی، آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا گزری ہوگی سیدہ زینب کی سینے پر، کیا ان کے دل پہ گزری ہوگی، کیا کلیجے پہ گزری ہوگی، کیا صدمہ لگا ہوگا سیدہ حضرت زینب کو۔ بھائی کے ساتھ آئی تھی مگر بھائی آج قبر کے اندر سو رہا ہے، اپنی شہادت کے خون سے اسلام کو زندگی دے کر سو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب امام پاک کی قبر کو لپٹ کر روئی تو ہم عاشقوں کا دل بھی کہنے لگا، ہمارے دل سے بھی ایک آواز آئی، وہ آواز کیا؟ ہم دیوانے بھی کہتے ہیں زندگی میں کربلا پہنچا اگر تقدیر سے، زندگی میں کربلا پہنچا اگر تقدیر سے، خوب روؤں گا لپٹ کر روضہ شبیر سے۔ حر نے جب معراج پائی زانوئے شبیر سے، پھر سکندر نے کیے شکوے بہت تقدیر سے۔ وہ منظر امام پاک کی بہن ہے، اپنے بھائی کی لاش پہ، اپنے بھائی کی قبر پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، کہتی ہیں بھائی آپ کے ساتھ آئی تھی، اب میں اکیلی جا رہی ہوں۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر